السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چٹنی، اچار، مربے آج کل ہمارے گھروں سے غائب ہو گئے ہیں۔ اس کی جگہ میدے کی بنی اشیاء، نان، بریڈ، رس، بسکٹ اور بیکری اشیاء نے لے لی ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کر کے آپ کو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص بیمار ملے گا۔ میرا نام ڈاکٹر اشتیاق ہے اور میں ایک ہربل فزیشین ہوں، اور الحمدللہ میرا سلوگن ہے ایٹ آرگینک لیو ہیلدی، اور میرا مشن ہے اوائڈ 3 Ds۔ اس کا مطلب ہے نو ڈیزیز، نو ڈاکٹر، نو ڈرگ، کہ نہ آپ بیمار ہوں، نہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اور نہ دوائی کھانی پڑے، کہ ساری بیماریاں ہمارے غلط کھانے پینے کی وجہ سے ہیں۔ آج کل آرگینک غذاؤں کا ملنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، لہٰذا میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آرگینک پر کام کیا جائے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک ویب سائٹ www.albarka.com بنائی ہے، جس پر کام جاری ہے، اور فی الوقت اس پر آپ کو آرگینک خالص دیسی گھی، خالص کنولا آئل، آلمنڈ آئل، کوکونٹ آئل، مسٹرڈ آئل دستیاب ہے۔ بعد میں جیسے جیسے چیزوں کی اویلیبلٹی ممکن ہوتی جائے گی، اس پر چیزیں ایڈ کی جائیں گی۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی ایڈز روزانہ کی بنیاد پر جو ہم دیکھتے ہیں، جنک فوڈ، برگر، شوارما، پیزا، بیکری کو بنی اشیاء کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری اشیاء جو ہیں بنسپتی گھی سے تیار کی جاتی ہیں، جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم ان ایڈز کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کر کے ہم وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ مرد، عورتیں انسولین ریزسٹنس کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے فیٹی لیور ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس طرح کے امراض عام دیکھنے میں آئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹے موٹے چشمے لگے ہوئے ہیں۔ نوجوان بچے اور بچیوں کے بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ نوجوان بچیاں مینسز ایب نارمیلٹی کی وجہ سے وہ موٹاپے کا یا دبلا پن کا شکار ہو رہی ہیں۔ نوجوان بچے شادی سے پہلے ہی خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور شادی کے نام سے گھبراتے ہیں۔ حالانکہ ان آرگینک غذاؤں کا کاروبار کرنے والے اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے والے کم علمی کی بنا پر لوگ نہ صرف خود بلکہ ان کی فیملیز بھی ان چیزوں کا استعمال کر کے بیمار ہو رہے ہیں۔ ہم اس قدر نفسیاتی ہو گئے ہیں کہ تھوڑی بیمار ہونے پر ہی ہم ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جسم کو اتنا موقع ہی نہیں دیتے خود کو ہیل کرنے کا۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری دوائیاں جو ہیں وہ صرف پین کلر، اسٹیرائڈ اور اینٹی بایوٹکس پر مشتمل ہیں، جس کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ وہ خود کی اصلاح کر سکتی ہے، ہم نے صرف اسے وقت دینا ہے، اس کی معاونت کرنی ہے۔ پہلے وقتوں میں تو ایسا نہیں تھا۔ ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا سے پہلے وقت کے لوگ ہم سے زیادہ لمبی عمر پاتے تھے، ان کی صحت ہم سے بہت اچھی تھی۔ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ پہلے نمبر پر تو بنسپتی گھی، میدے سے بنی اشیاء، بیکری اشیاء، فیکٹری پروسیس اشیاء کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اشیاء اس وقت تھی ہی نہیں۔ آرگینک غذاؤں کا رواج عام تھا۔ اپنے کھانوں کے ساتھ وہ لوگ دیسی گھی، چٹنی، اچار، مربے استعمال کیا کرتے تھے۔ چٹنی، اچار، مربے جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں ڈاکٹروں حکیموں کے چکروں میں، کھانے پینے سے متعلقہ اپنے آباء و اجداد والی عادتیں اپنائیں، فائدے میں رہیں گے۔ اچار اور مربوں میں فرمنٹیشن سے ان میں گڈ بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے دہی میں فرمنٹیشن سے گڈ بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، جو ہمیں بیمار ہونے سے بچاتے ہیں۔ ہمارے جلدی بیمار ہونے کی وجہ ہماری قوت مدافعت کا کمزور ہونا ہے، جس کی وجہ سے بیماری ہمیں جلدی گھیر لیتی ہے۔ آم کا اچار انبی سے بنتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس قدر سمجھدار تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں پورا سال ہماری باڈی کو اس انبی کی ضرورت رہے گی، اس لیے انہوں نے اچار بنا دیا۔ آج کل جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انبی میں اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی ہیلنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اس میں موجود گڈ بیکٹیریا ہماری صحت کو قائم دائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ اسے اپنی غذا کا ضرور حصہ بنائیں۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے خون کے پیرامیٹر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، یعنی خون میں سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ وہ چٹنی استعمال کریں، ادرک، پودینہ، تھوم، اناردانہ اور کڑی پتہ، اور اس میں ڈالیں پنک ہمالین سالٹ۔ اس کی چٹنی بنائیں اور یہ چٹنی جو ہے ہر کھانا کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بلڈ کے پیرامیٹر نارمل رہیں گے۔ جب آپ کا بلڈ ٹھیک رہے گا تو بیماری آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے وقتوں میں ہمارے گھروں میں آملے کا مربع، سیب کا مربع، گاجر کا مربع، اس طرح کے مربع لوگ بنا کر گھر میں رکھتے تھے، اور ان جنک فوڈ کو استعمال کرنے کی بجائے ان مربع جات کا استعمال کیا کرتے تھے اور صحت مند رہتے تھے۔ مگر آج کل شاید ہی کو گھر ایسا ہو کہ جہاں پر ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہو، اسی وجہ سے بیماریاں عام ہیں۔ آج کل اکثر گھروں میں کھانا گھر پر بنانے کی بجائے بازاری بنی بنی چیزوں کو منگوانا ترجیح دی جاتی ہے، بلکہ فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ بازاری بنی بنی اشیاء میں ڈالے جانے والے مسالہ جات،
گھی تیل خالص ہیں یا نہیں ہے، کہیں وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی۔ پھر جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیز بنائی نہیں وہ ہم کھا رہے ہیں، تو بیمار ہونا تو پکی بات ہے۔ دیکھیں گاڑی بنانے والی کمپنی اگر گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول ڈلوانا تجویز کرتی ہے اور ہم پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیتے ہیں تو گاڑی کا خراب ہونا تو پکی بات ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنے استعمال کی اشیاء میں سے میدے کی بنی اشیاء، جنک فوڈ، فیکٹری پروسیس آئٹمز، بیکری کی بنی اشیاء، بناسپتی گھی سے تیار کردہ اشیاء کی بجائے آرگینک غذاؤں کا رواج عام کیجئے، اس کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ چٹنی، اچار، مربے اچھے ہوتے ہیں، اس کو اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں اور بیماریوں سے جان چھڑائیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس ویڈیو تک اتنا ہی، آپ سے جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔